مجھے خوشی ہو، جو جی چاہے پوچھ کہہ دیں، چٹیں بھیجنی ہیں۔ ہاں بڑی اچھی بات، آپ مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں، مینار، فاض، مظفر، سب جگہ نا قصر ہی کریں گے۔ بے شک آپ کتنے دن ٹھہرے نا، 20-25 دن پہلے بھی چلے جائیں، اللہ کے رسول نے کوئی حد نہیں مقرر کی کہ اتنے دنوں کے بعد پوری شروع کر دے۔ دنوں کے بعد مسافری سے نکل جاتا کہ 4 دن تک مسافر ہے یا 10 دن پھر مسافر نہیں، جب تک آپ وطن نہیں لوٹتے آپ مسافر ہیں۔ وہاں کے اماموں کے پیچھے پڑھیں قصر کریں گے، اور آپ بھی اکیلے بھی پڑھیں تب بھی قصر کریں گے، اور اگر امام کوئی ایسا ہوگا جو پوری پڑھاتا ہے مسافر نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے 4 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ یہ ہر وقت آپ نے کرنا، بالکل دنوں کا لحاظ کوئی نہیں کرنا۔ میدان عرفات میں خیال رکھنا کہ جماعت ملے نہ ملے، اپنے خیمے میں آپ جماعت کریں گے تنہا پڑھیں، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں، دوپہر کے وقت پڑھنی، صرف 2 فرض، کوئی سنت نہیں، پھر شام تک توبہ اور استغفار میں لگے رہنا، معافی مانگنی ہے۔ جی تحریری سوال اگر کرنا ہاں تحریری کو کرنا چاہے، اٹھ کر بھی کرنا چاہے، میرے بھائی بہنیں کریں، بہنوں کی طرف سے بھی اگر سوال آئے، کوئی عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں اللہ نے سب حل کرا دیے۔ میں قربان دوں، اللہ ہر چیز کو جانتا کہ رسول کریم علیہ السلام حج کو جا رہے تھے، جہاں مزدلفہ میں احرام باندھنا تھا مدینہ سے باہر، وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی بیوی تھی حضرت اسماء، ان کو بچہ پیدا ہو گیا، تو بچہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا کہ میں کیسے احرام باندھوں؟ فرمایا کوئی پرواہ نہیں، نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، مگر تم نہا کر لنگوٹ باندھ لو اور لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کرو، بس وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ بچہ اسی وقت محمد پیدا ہوا، اور جب سرف پہنچے مقام، وہاں خیمے میں گئے تو دیکھا ام المومنین رو رہی، حضرت عائشہ ذکر رہی، فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو دینا آ گیا، میں تو ناپاک ہوگی۔ فرمایا یہ حوا کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھا ہے، عورتوں کے لیے فطری بات ہے، رونے کی کیا بات؟ چلو جا کر مکان پر ٹھہری رہو، احرام اسی طرح رہے، لبیک کہتی رہو، پابندیوں کا خیال رکھو۔ مسجد میں اس وقت جاؤ گی جب پاک ہوگی، جب تم پاک ہوگی نہا کر پھر جا کر عمرہ کر لینا، باقی خیال جو ہے نا خوشبو نہیں لگانی چہرہ وہ سب خیال رکھ۔ مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حج کو جانے کے وقت آ گیا 8 تاریخ، ام المومنین پاک ہی نہ ہوئی، تو آپ نے اچھا عمرہ رہنے دو، غسل کر کے لبیک پکارو حج کا۔ چلو حج تو باہر میدانوں میں ہوتا ہے، مسجد کا تعلق نہیں، اس لیے فرمایا ٹھیک ہے لبیک کہتی رہو۔ جب پاک ہو گئیں تو طواف کیا، اور پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری سوکنیں جو دوسری بیویاں آپ کی وہ تو عمرہ بھی ہے ان کا حج بھی، میرا تو صرف حج ہی ہوا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی کو لے جاؤ عبد الرحمن کو، تنعیم سے جا کر احرام باندھ کر آ کر وہ عمرہ جو رہ گیا نا اس کی قضا کر لو۔ اس لیے یہ جو لوگ بھاگتے ہیں نا تنعیم تو بات آ گئی، یہ بھی بالکل جھوٹے ہیں، یہ عمرۃ الحیض ہے، حیض والی عورت کا عمرہ ایک دوسرے کسی کا نہیں ہے۔ عبد الرحمن ساتھ گیا تھا اس نے نہیں کیا، 1 لاکھ اتنے ہزار صحابی تھا اس نے نہیں کیا، پیغمبر خدا نے کبھی کیا؟ وہ عمرہ رہ گیا تھا، جیسے کسی کی سنتیں رہ جائیں تو بعد میں پڑھے، اماں کا رہ گیا تھا، اس طرح عورت کو ہو جائے اور حج تک نہ کر سکے واقعی ٹھیک ہے، وہاں سے جا کر احرام باندھ کر اپنا جو ہے عمرہ قضا کرے، باقی لوگ کیوں کریں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو تنعیم جاتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ انہیں ثواب ملے گا یا عذاب ہوگا، کتنا وقت ضائع کیا، مسجد حرام میں طواف کرتے عبادت کرتے، کیا لینے گئے وہاں؟ آپ کے لیے عمرہ صحیح صرف ایک ہی ہے کہ آپ جاتے وقت کریں، یا اللہ مدینہ منورہ لے جائے وہاں سے لوٹیں پھر ٹھیک ہے۔ شہر سے باہر سے کوئی آدمی آ رہا ہو سچ مچ عمرہ اس کا، یہ اٹھ کر باہر جانا اور آنا یہ ڈرامہ ہے، بالکل دین میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ میں نے ایسی کتاب سے عرض کر دی کوئی بھائی بہن یہ چھوٹے بڑے عمرے نہ کرتا پھر ڈرائیور کو کہنے یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، مجھے بھی دے کہ ہم ہر معاملہ میں وہ کام کریں جو سید عالم فخر بنی آدم محمد رسول اللہ نے کیا، جو آپ نے نہیں کیا ہم نہیں چاہتے، نہ وہ نماز چاہتے ہیں نہ عمرہ چاہتے ہیں حج، ہمیں تو حضور کا نقش قدم چاہیے، ہمیں یہ حج و عمروں کی پرواہ